باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الطلاق پڑھیں گے۔ مدنی سورت ہے، 12 آیات ہیں۔ طلاق کا لفظ پہلی آیت میں 2 بار آیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سورت کے مضمون کا عنوان ہی طلاق ہے تو زیادہ درست ہوگا۔ طلاق کے احکام ایمان والوں کے لیے سورۃ البقرہ میں نازل ہوئے اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 227 سے 232، پھر آیت نمبر 236 237۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت نمبر 221 سے لے کر 234 تک ازدواجی زندگی کے بارے میں آیات ہیں جو سورۃ البقرہ میں آ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر سورۃ النساء میں بھی ازدواجی زندگی سے متعلق آیات ہیں، آیت 19 سے 25، 34 35، 127 سے لے کر 130۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ایمان والوں نے اس معاملے میں جانے انجانے میں بے ضابطیاں سرزد ہونے لگیں ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے نازل فرمائی، ایمان والوں کی نازل فرمائی ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مخاطب ایمان والے ہیں، ابھی جب صورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بات بار بار یاد دلانے کی تو ہے نہیں ہے کہ صورت اللہ کی آیات نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ان میں جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور جو ایمان نہیں قبول کرتے ہیں ان کے لیے بے معنی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قرآن پوری نوع انسانی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول اور نبی ہے۔ نکاح ایک معاہدے کا نام ہے، اور طلاق اس معاہدے سے علیحدگی کا نام ہے، اس معاہدے سے آزاد ہونے کا نام ہے۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ طلاق دو عورت کو، اپنی بیوی کو، تو انہیں طلاق دو ایک عدت کے مطابق، عدت گنتی کے مطابق، اور عدت کو حساب کا حساب رکھو، اور اللہ سے کی ناراضگی سے بچو جو تم سب کا رب ہے، اپنے رب کی ناراضگی سے بچو۔ یہ آیت نمبر 1 کا پہلا ٹکڑا ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ انہیں تم لوگ نہ نکالو ان کے گھروں سے، اور نہ وہ نکلیں اپنے گھروں سے، مگر یہ کہ کوئی معاملہ ایسا ہو جو کھلی کھلی برائی کا ہو، فحاشی کا معاملہ ہو جو بہت برا ہو اخلاقاً۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھے تو اس نے تو
اپنے آپ پر ظلم کر دیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دیں. یہ آیت نمبر 1 مکمل ہوئی. لمبی آیت تھی، اسی لیے میں نے اسے توڑ توڑ کے پڑھا. طلاق کے تمام یا کسی بھی معاملے میں کسی اللہ کے ہدایات کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن میں جہاں جہاں بھی آیات نازل ہوئی ہیں اس حوالے سے ان سب کو سامنے رکھ کے اور صحیح نتیجہ برآمد کرنا چاہیے. یہ جو آیت ابھی نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی سورۃ الطلاق کے حوالے سے پہلے، یہ جو بات کہی گئی یہ پہلی یا دوسری طلاق کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے. جسی طلاق کے بعد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی زوجیت میں نہیں رہ جاتی. تو یہ پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، اس کے لیے احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. عدت کے لیے طلاق دینے سے مراد ہے کہ شوہر بہت سوچ سمجھ کر اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے جب وہ اس طہر کی حالت میں ہو جس میں اس نے اس سے مباشرت نہ کی ہو، تاکہ عدت کے 3 طہر کا شمار کیا جا سکے. یا حیض کے فوراً بعد بھی ہو، بہرحال تو یہ عدت کا صحیح شمار کیا جا سکے. عدت وہ عرصہ ہے جس سے متعلقہ دوسری شادی سے قبل پوری کرنی ہوتی ہے، یعنی جس کو طلاق دیا گیا وہ دوسری شادی سے پہلے اسے پوری کرے. ماہواری آنے والی عورتوں کے لیے عرصہ 3 طہر ہے. 3 بار کا پاک ہونا ہے یا 3 بار کا حیض آ جانا ہے. اس کے بعد ہی وہ اپنے شوہر کے نکاح کے بندھن سے آزاد ہوتی ہے. یہ پوری کی پوری آیت ایک میں. پھر اللہ نے اس میں یہ بات بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہے کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں جس کا علم ابھی نہیں ہے. متعلقہ عورت جو کہ دوران عدت اپنے شوہر کی بیوی ہے، اس لیے وہ اس دوران اسی گھر میں رہے گی جہاں رہتی ہے. اس کے نان نفقہ کی ضروریات اس کا شوہر پورا کرتا رہے گا. کھلی بے حیائی سے مراد زنا نہیں ہے، بلکہ وہ طور طریقہ اور چلن ہے جو مسلم معاشرے میں فحش اور بےہودگی یا بے حیائی شمار کی جاتی ہے. زانیہ پر تو اللہ کا حد نافذ ہونا ہے جس کا حکم آ چکا. نئی صورتحال سے میاں بیوی کے درمیان دوران عدت کو ایسی صورت کا پیدا ہو جانا ہے کہ رشتہ ازدواج قائم رہ جائے. طلاق بہرحال ایک ناپسندیدہ شے ہے. کچھ لوگ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں میں سے جس چیز کو حلال دیا ہے وہ طلاق ہے. یہ حدیث کوئی نہیں ہے. طلاق ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ ایک اچھے بھلے خاندان، 2 خاندان میں بے تعلقی ہو جاتی ہے. وہ تعلق جو قائم ہوا ہے نکاح کی وجہ سے، پھر بچوں پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، آنے والی نسلوں پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے. بہرحال یہ پوری چیز کا تعلق آیت نمبر 1 سے تھا. اس آیت کے ایک بار میں پھر دہراتا ہوں اپنی زبان میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کی عزت کے لیے، ان کی عدت کے لیے ہو اور اس کا شمار کرتے رہیں. تم لوگ اپنے رب کی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. طلاق دی گئی عورتوں نے اگر کھلی بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے تو تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکل جائیں. یہ اللہ کے حدود ہیں جس سے تجاوز کرنے والا خود اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والا ہے. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں. عدت پوری ہو جانے کے بعد انہیں بھلے اور معروف طریقے سے، یہ یہاں تک آیت نمبر 1 تھی، یعنی شاید اس کے بعد کوئی نئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں. آگے آیت نمبر 2. اس آیت نمبر 1 میں کہا گیا طلاق اس وقت دو جب طہر کی حالت میں ہو اور اس میں تم نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کیا ہو. یہ جو بات اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دیا، آدمی پھر ایسی حالت میں غصے میں طلاق نہیں دے سکتا، سوچ کے طلاق دے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا واقعہ آیا ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے ایسی حالت میں طلاق دے دیا جس میں عدت کا شمار کرنا ابھی ممکن نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ رجوع کر لے
اور پھر جب اس کی بیوی اہلیہ پاک ہو جائے طہر سے، یعنی طہر میں آ جائیں، حیض سے پاک ہو جائیں، اس حالت میں انہیں طلاق دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ راستہ غصے میں طلاق دینے والا وہ بھی بند کر دیا ہے۔ دوسری بات کہ وہ عورت، طلاق شدہ عورت اسی گھر میں رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، ہے نا، نہ وہ جائے گی نہ اسے نکالا جائے گا، اس کے تمام اخراجات شوہر پورا کرے گا۔ یہ جو طلاق کی مدت ہے وہ پوری مدت 3 طہر، 3 پاکی کا، 3 بار کا حیض آ جانا، یہ پورا وقت ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں کس طرح طلاق دیا جاتا ہے اور کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اس حوالے سے، شاید اس کی وجہ لوگوں کی لا علمی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 2۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب یہ وقت طلاق عدت کا پورا ہو جائے تو اب اے ایمان والو، تم چاہو تو انہیں روک لو معروف طریقے سے، یعنی اپنی زوجیت میں، یا الگ کر دو معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور 2 گواہ بناؤ، عادل لوگ 2 گواہ ہوں تم میں سے اس پورے واقعے کے، یعنی جب تم نے طلاق دیا ہے اس کے، اور جب تم ان سے رجوع کر رہے ہو اس کے، یا اس کو فارغ کر رہے ہو، اپنی زوجیت سے ہٹا رہے ہو، تو اس بات کے 2 گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے۔ کیا اہمیت ہے گواہی کی، اس سے اندازہ کریں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی رکھے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت عدت کے پورے ہونے سے قبل شوہر کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن بیوی رضامند ہے تو وہ اس رشتے کو ختم ہونے سے روک دے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلام میں سچی گواہی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، گواہی مقرر کرنے کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی کو اپنے لیے قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو بات کہی گئی کہ عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں بھلے اور معروف طریقے سے یا تو اپنی زوجیت میں روک لو اے ایمان والو، یا الگ کر دو، اور اپنے لوگوں میں سے انصاف کرنے والے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، یعنی طلاق کا بھی اور رجوع کرنے کا بھی۔ اللہ کے لیے گواہیاں قائم کیا کرو۔ ان باتوں کی نصیحت ہر ایسے شخص کے لیے ہے کی جا رہی ہے جو اللہ و آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچتا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکلنے کی راہ نکال دیں گے۔ آیت نمبر 3، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والے ہیں، کر کے رہیں گے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 3۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ
وقت مقرر کر دیا ہے۔ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا در حقیقت اسے الہ بنانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ایک ایمان والوں کا تو خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاصے کو، اس چیز کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ ہی پر توکل کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلوں کا راستہ، مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی نکال دیں گے۔ اللہ نے ہر کام کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اپنے وقت پہ انشاءاللہ تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں جو بات کہی گئی وہ صرف طلاق سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، تمام معاملوں سے تعلق ہے۔ آیت نمبر 2 کے آخر میں کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کی سزا سے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ پھر آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ جو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ رزق کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو انسان کے لیے بھلی ہیں، وہ رزق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث کئی بار اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے سواری پر آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سنو، تم اللہ کی یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یعنی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی صفات کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کی حکم کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے پاس بلکہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اسی سے مدد چاہو، کہ تمام انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ کو منظور نہ ہو تو ذرا سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اور تو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تمہاری تقدیر میں۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے کوئی حاجت ہو اور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو ممکن ہے وہ سختی میں پڑ جائے، کام مشکل ہو جائے، اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کی مراد پوری کریں گے۔ آیت نمبر 4 واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض کا آنا شروع نہ ہوا ہو۔ وَأُولَاتُ أَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت حمل کا وضع ہونا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر یہ بات کہی جا رہی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی، اس کے معاملات میں آسانی کر دیتے ہیں، آسانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 5 اسے بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ایک بار پھر دیکھیں گے ان آیات کو، 2 آیات کو۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں تم لوگوں کی طرف۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں اس سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے لازم کر دیں گے اجر، بڑا اجر، بہت بڑا اجر۔ یہ آیت نمبر 5۔ ان 2 آیات میں جو بات کہی گئی
اللہ رب العزت نے فرمائی تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ جنہیں حیض نہیں آتا، اگر ان کی عدت میں تمہیں شک ہو تو وہ 3 ماہ، اور حاملہ عورتوں کے لیے ان کا وضع حمل ہے، یعنی حیض والی یا نہ حیض والی عورتوں کے لیے جن کا حیض نہیں آ رہا، بند ہو چکا، یا جن کا حیض آنا شروع نہیں ہوا، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جو حاملہ عورت ہیں ان کی عدت حمل کا وضع ہونا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے گا تو اس کے کام میں اللہ آسانی فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جو تمہاری طرف نازل کیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا وہ اس کی برائیوں کو اسے دور فرما دیں گے اور اس کے اجر کو بہت بڑا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں غور طلب ہے کہ حاملہ عورت اگر حمل وضع ہو جاتا ہے اس کا طلاق کے بعد 1 دن میں یا 9 ماہ میں 1 دن میں ہو جاتا ہے تو اسی دن وہ عدت کے اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے، اہل علم نے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ جہاں ولادت ہو گئی عدت پورا ہو گیا۔ اگر پورے 9 مہینے لگے تو یا 1 دن یا 1 مہینہ یا 3 دن 3 مہینہ، جو بھی وقت لگا عدت پورا ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ نے کتنی آسانی رکھی، اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، یا جو بھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کہ کیا کرنا ہے۔ آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی بیویوں کو، طلاق شدہ بیویوں کو جہاں تم رہتے ہو وہاں انہیں رکھو، وہیں رہنے دو۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ حمل وضع ہو جائے، اس وقت تک ان پر خرچ کرتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کا جو خرچ ہے، ان کی اجرت ہے، انہیں دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مناسب طور پر آپس میں مشورہ کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تمہیں آپس میں کوئی تنگی کا احساس ہو تو کوئی اسے دوسری عورت دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ وہ خرچ کرے جو وسعت رکھتا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ آیت نمبر 7 میں پڑھ رہا ہوں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے رزق میں تنگی رکھی ہے تو اپنی بساط بھر وہ خرچ کرے، یعنی اپنی طلاق شدہ بیوی پر جب وہ دودھ پلا رہی ہو، یا کوئی دوسری عورت پر جب وہ دودھ پلا رہی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا ہی جتنا اسے اللہ نے عطا کیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ان قریب آسانی پہ کرے، پریشانی کے بعد، تنگی کے بعد اللہ رب العزت آسانی فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ آیت نمبر 7 تھی، میں نے ابھی آیت نمبر 6 اور 7 ملا کے پڑھی۔ ان 2 آیات میں ایک بار پھر متعلقہ عورت کو دوران عدت ان کے گھروں ہی میں رہنے دینے کی تاکید کی ہے اللہ رب العزت نے، ایمان والوں کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے انہیں ایذا نہ پہنچانے کی ہدایت دی گئی ہے، تنگ نہیں کرنا ہے انہیں۔ حمل وضع کرنے والیاں اگر بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہوں تو بچے کے والد کو طے شدہ معاوضہ اس کی ماں کو 2 سال تک ادا کرتے رہنا ہوگا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند نہ ہو تو پھر کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ جو مائیں کسی مجبوری کے بغیر بچے کو اوپر کا دودھ پلاتی ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ دودھ پلانے کی ماں کو چاہیے بچے کو دودھ پلائے۔ آج تو یہ بہت ساری باتیں اس معاملے میں سائنسی تحقیق سے ثابت ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، ان ماؤں میں زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے جو بچوں کو اوپر کا دودھ پلاتی ہیں۔ بچے کا والد اپنی استطاعت و انصاف کے مطابق رضاعت کا معاوضہ ادا کرے۔
پھر اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اسی بات کا جو اللہ نے، جہاں تک اللہ نے اس کو وسعت دی ہے. یہ تمام معاملات میں ہے. میرا اپنا تصور ہے کہ قیامت کے دن جو میزان کی بات اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں قرآن میں کہ میزان قائم کی جائے گی، ہاں، عمل تولے جائیں گے، تو شاید اس میں ایک پلے پر ہماری استطاعت ہوگی، دوسرے پلے پر ہمارا عمل ہوگا. اگر یہ میزان عمل والا جھک گیا، استطاعت سے زیادہ ہوا تو کامیابی ہے. اگر نہیں جھکا، اوپر رہا تو پریشانی ہے. اگر برابر رہا تو انشاءاللہ تو ابھی کامیابی ہے. تو استطاعت بھر یہی وہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت بھر کرو، لیکن جس بات سے میں روکوں اسے رک جاؤ. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم ہدایت ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ. ہاں، فرما برداری کرنے کے چکر میں نافرمانی کر بیٹھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. نافرمانی سے ہر حال میں بچنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی اچھی طرح سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. آیات 8 سے 11 ان میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے جو ہر صورت میں ہے، خواہ وہ طلاق کا معاملہ ہو یا نہ ہو. الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے. آیت نمبر 8: وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. آیت نمبر 8: کتنی بستیاں اپنے رب کے حکم، اس کے رسولوں سے سرتابی کی، ان کو نہیں مانا، اس سے خلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب میں ان پر آیا، اور وہ عذاب بھی ایسا جو انتہائی ناپسندیدہ تھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا کی بات کر رہے ہیں، آخرت کا عذاب وہ تو بہت بڑا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، ایسی بستیاں جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کے ساتھ جو کچھ کیا اللہ نے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کا حساب لیا اور سخت حساب لیا. آیت نمبر 9: فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا. تو ان بستی والوں نے اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھا جو وہ کرتے رہے تھے، اور آخرت کا انجام وہ تو بہت ہی برا ہے، بہت ہی خسارے والا ہے. ہاں، یعنی آخرت کا معاملہ تو آخرت میں آئے گا، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا. یہ آیت نمبر 9 ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو بہت شدید ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اے عقل والو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ. الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا. یہ کون ہے عقل والے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. تو اے ایمان والو، اے عقل والو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. قد انزل اللہ علیکم ذکرا. اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف نصیحت. یہ آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 11: رسول یتلو علیکم آیات اللہ بینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اللہ نے کی یہ نصیحت کیا ہے؟ رسول ہیں جو تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات، واضح آیات، یعنی تاکہ ان آیات کی نصیحت کے ذریعے وہ ایمان والوں کو نکالیں. یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے جو ایمان لائیں ان آیات پر اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، صالح عمل کریں، اندھیروں سے روشنی میں. ومن یؤمن باللہ یعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور جو ایمان لائے اللہ پر
اور صالح عمل کرے. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، صالح عمل وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس پر اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے وہ جنت میں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق، بہترین خوشیاں اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں. یہ آیت نمبر 11 ہے. ان آیات میں آیت 8 سے لے کے 11 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ بہت ہی سخت کیا. انہیں دوسری وہ سزا دی جو بہت ہی ناپسندیدہ تھی، بہت ہی ناپسندیدہ سزا. انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، ان کے کیے کام کا انجام خسارہ ہے. ہم نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی سزا سے بچو. ہم نے تمہاری طرف نصیحت نازل فرما دی ہے، ایک رسول اللہ کی واضح ہدایات، واضح آیات میں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایمان لانے اور اچھے کام کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. یہ نصیحت روشنی کی طرف لے آئے. ایمان لانے اور اللہ کی نصیحت پر عمل کرتے رہنے والے کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے اللہ نے سب سے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین. ہم لوگوں کو عقل و سمجھ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو عقل والا بنائے یا رب العالمین. ایمان لانا ہمیں اپنے پوری سوچ سمجھ کے ساتھ ایمان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. آمین یا رب. آیت نمبر 12 اور اس صورت کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ ہی ہیں جنہوں نے تخلیق کی ہے 7 آسمانوں کو اور زمین میں بھی اسی جیسا. یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنا حکم نازل فرماتے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے، اپنے علم کے احاطے میں ہے. کوئی بھی شے اس کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. یہ آیت نمبر 12. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین کو بھی ان کے ہی مثل بنایا ہے. اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والے ہیں اور ہر شے کو اللہ نے اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے نہ ہو جبکہ پوری کائنات، ہر شے مجھے اور آپ کو اور ہر شے کو اللہ ہر لمحے دیکھ رہے ہیں، ہر لمحے سن رہے ہیں ہر ایک کو. سبحان اللہ. ہر شے اللہ کے علم کے دائرے میں ہے. سبحان اللہ. اس آیت کے حوالے سے اکثر مفسرین نے زمین آسمان جیسے 7 ہیں اسی طرح زمین کو بھی 7 مانا ہے، 7 زمینوں کی بات کی ہے. آج کی سائنسی تحقیق در حقیقت 7 آسمان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے بنایا. اسی طرح آج زمین کے اوپر بھی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک پرت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جیولوجی یہ بتاتی ہے کہ زمین کے اندر بھی ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک کے نیچے پرت ہے. اور یہ دریافت شدہ پرت کئی جگہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی. واللہ عالم. اس صورت کو پڑھ لینے کے بعد طلاق کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں موقع اگر ملتا ہے تو ہمیں دوسروں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اللہ نے طلاق کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، اور جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو اس کا انجام کتنا برا ہوگا. اللہ کے حدود کو توڑنا ہے. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. ہماری بیشتر غلطیاں علم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تو قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. عربی نہیں جانتے تفسیر کو لے کے پڑھیں.
تفصیل سامنے رکھ کے پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.